بھارتی انتخابات سے ایک پاکستانی شخصیت کا گہرا تعلق کیوں؟ وہ نامور شخصیت کون تھی؟ کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ تقسیم ہند کے بعد بھارت میں اکتوبر 1951 سے فروری 1952 کے درمیان ہونے والے پہلے عام انتخابات ہوئے تھے۔ یہی وہ انتخابات تھے جہاں سے ان مٹ سیاہی کے استعمال کا آغاز ہوا تھا۔ بوگس ووٹنگ کی روک تھام کے لیے سیاہی تیار کی گئی تو وہ اس کا نشان جلد مٹ جاتا تھا، اسی لیے ایسی سیاہی بنانے کا فیصلہ ہوا جس کا نشان زیادہ دیر تک برقرار رہے۔ اس مقصد کے لیے کونسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے ڈائریکٹر نے ایک کیمیائی سائنسدان سے رابطہ کیا۔ وہ ممتاز سائنسدان تھے ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی۔ ایک رپورٹ کے مطابق سلیم الزماں صدیقی 19 اکتوبر 1897 میں لکھنؤ کے ضلع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ محمد زمان ایک بڑے زمیندار تھے۔ ممتاز سائنسدان ڈاکٹر سلیم الزماں کے بڑے بھائی چودھری خلیق الزماں ہندوستان کے نامور سیاستدانوں میں سے ایک تھے۔ انہیں قیام پاکستان کی تحریک کے مرکزی رہنماؤں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ علی گڑھ کے مسلم اینگلو اورینٹل کالج سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی نے ممبئی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے، لیکن پھر وہاں سے جرمنی چلے گئے جہاں یونیورسٹی آف فرینکفرٹ سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے سینکڑوں تحقیقی مقالے لکھے اور ہندوستان کی روایتی ادویات پر بھی تحقیق کی۔ 1940 میں سلیم الزماں صدیقی ہندوستان میں قائم ہونے والی کونسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ سے منسلک ہو گئے، جہاں انہوں نے سائنسی تحقیق اور ادویہ سازی میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ اب ایک بار پھر اسی موضوع پر واپس آتے ہیں کہ جب ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی سے الیکشن میں استعمال کیے گئے ان مٹ سیاہی بنانے کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے سیاہی سلور برومائڈ کا اضافہ کر کے نیا فارمولہ بنایا اور پھر CSIR کے ڈائریکٹر کو بھیج دیا۔ جب اس سیاہی کی آزمائش کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ سیاہی فوری ان مٹ نشان چھوڑتی ہے، جسے کافی کوشش کے بعد بھی کئی دن تک مٹایا نہیں جا سکتا۔ رپورٹ کے مطابق اس فارمولے کے تحت تیار ہونے والی ان مٹ سیاہی کا استعمال پہلی بار 1962 کے انتخابات میں کیا گیا تھا، جس کے بعد سے آج تک اسی فارمولے اور مزید تحقیق کے بعد بننے والی ان مٹ سیاہی بھارتی انتخابات میں استعمال ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے انتخابات میں بوگس ووٹنگ کے مسئلے کا مستقل حل پیش کرنے والے ممتاز سائنسدان ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی بعد ازاں ہندوستان سے پاکستان منتقل ہو گئے تھے۔ پاکستان میں انہوں نے پاکستان کونسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کی بنیاد رکھی۔ وہ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ سائنس اور تحقیق کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سلیم الزماں مصوری کے شعبے میں بھی ممتاز مقام رکھتے تھے اور ان کے فن پاروں کی کئی نمائشیں بھی منعقد ہوئیں۔ رپورٹ میں ڈاکٹر صدیقی کی ہندوستان سے پاکستان ہجرت کرنے کی ایک دلچسپ وجہ بیان کی گئی ہے کہ دراصل 1948 میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے بھارتی ہم منصب کو خط لکھ کر کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر سلیم الزماں کو پاکستان آنے کی اجازت دیں، جبکہ بعض حوالوں کے مطابق وزیر اعظم پاکستان نے براہ راست ممتاز سائنسدان کو پاکستان میں سائنسی تحقیق کے فروغ کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی، جس کے بعد انہوں نے جواہر لال نہرو کو اس معاملے سے آگاہ کیا تھا تو انہوں نے ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی۔